اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم کرک کی طرف جا رہے ہیں، کافی دور ہے یہ، اور وہاں وہ علاقہ ہے جہاں غزوہ موتا، جنگ موتا ہوئی تھی۔ جنگ موتا والے اس میدان میں بھی جائیں گے، وہاں صحابہ کرام کے مزار بھی ہیں، اور انشاءاللہ اب ہمارا سفر آگے ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمد۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت جو آپ یہ مقام دیکھ رہے ہیں، یہ وہ مقام ہے جو کرک کے علاقے میں مقام موتا کہلاتا ہے، جہاں مارکۃ الموتا ہوا تھا، جس کو ہم جنگ موتا بھی کہتے ہیں۔ یہ ایک بڑی عجیب و غریب جنگ تھی جس کا کوئی کمپیریزن، جس کا کوئی تقابل بیان نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی ایک ایسی فوج جس کے پاس لاکھوں سپاہی اور اس کے مقابلے میں فقط 3000 مسلمان تھے۔ یہ جنگ 8 سنہ ہجری میں اس علاقے میں مقام موتا پر ہوئی، جو دریائے اردن کے شہر کرک کے درمیان واقع ہے۔ یہاں کفر و اسلام کا وہ عظیم الشان مارکہ ہوا جس میں 1,00,000 لشکر کفار سے صرف 3000 جان نثار مسلمانوں نے اپنی جان پر کھیل کر ایسی مارکہ آرائی کی کہ یہ لڑائی تاریخ اسلام میں ایک تاریخی یادگار بن کر قیامت تک باقی رہے گی۔ اس جنگ میں صحابہ کرام علیہ رضوان کی بڑی بڑی اولو العزم ہستیاں شرف شہادت سے سرفراز ہوئی۔ میرے آقا علیہ السلام نے 3000 مسلمانوں کا لشکر تیار فرمایا اور اپنے دستے مبارک سے سفید رنگ کا جھنڈا باندھ کر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں دیا اور ان کو فوج کا سپہ سالار بنایا، اور ارشاد فرمایا اگر زید بن حارثہ شہید ہو جائیں تو حضرت جعفر تیار سپہ سالار ہوں گے، اور جب وہ بھی شہادت سے سرفراز ہو جائیں تو اس جھنڈے کے علم بردار حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ ہوں گے۔ اس کے بعد لشکر اسلام جس کو سپہ سالار مقرر کرے وہ پھر سپہ سالار ہوگا۔ یہ مجاہدین اسلام موتا کی سرزمین میں داخل ہو گئے، اور جب یہاں پہنچ کر دیکھا کہ ایک واقعی بہت بڑا لشکر ریشمی زرد پر وردیاں پہنے ہوئے بے پناہ تیاریوں کے ساتھ جنگ کے لیے کھڑا ہے، 1,00,000 سے زائد لشکر کا بھلا 3000 کیسے مقابلہ کرتے؟ مگر مسلمان خدا عز و جل کے بھروسے پر ڈٹ گئے۔ اس جنگ کا سبب کیا تھا؟ What is the reason behind that battle؟ یہ جنگ کس وجہ سے ہوئی؟ میرے پیارے اسلامی بھائیو، اس جنگ کا سبب یہ ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بصرہ کے بادشاہ یا کیسر روم کے نام ایک خط لکھ کر حضرت حارث بن عمر رضی اللہ عنہ کو روانہ فرمایا، اور جب اس بادشاہ جو کیسر روم کا بادشاہ تھا اس قاصد کو نہایت بے دردی کے ساتھ رسی میں باندھ کر قتل کر دیا۔ جب بارگاہ رسالت میں اس حادثے کی اطلاع پہنچی تو میرے آقا علیہ السلام کے قلب مبارک کو بڑا جھٹکا لگا، بہت رنج پہنچا۔ میرے آقا علیہ السلام نے 3000 مسلمانوں کا لشکر تیار فرمایا، اپنے ہاتھوں سے سفید رنگ کا جھنڈا باندھ کر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا، اور پھر یہ فرمایا کہ اگر زید بن حارثہ شہید ہو جائیں تو حضرت جعفر تیار رضی اللہ عنہ سپہ سالار ہوں گے، وہ شہید ہو جائیں تو حضرت عبداللہ بن رواحہ ہوں گے، اور پھر اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر مسلمان جسے سپہ سالار بنانا چاہیں وہ سپہ سالار بنا دیے جائیں۔ اس لشکر کو رخصت کرنے کے لیے خود میرے آقا علیہ السلام مدینہ المنورہ میں جو ثنیۃ الوداع کا مقام ہے، مسجد جمعہ کے پاس، وہاں میرے آقا خود تشریف لائے اور لشکر کے سپہ سالار کو حکم فرمایا کہ تم ہمارے قاصد حضرت حارث بن عمر کی شہادت گاہ میں جاؤ، جہاں اس جانثار نے ادائے فرض کے لیے اپنی جان دی ہے، پہلے وہاں کے کفار اسلام کو دعوت دو، اور اگر وہ لوگ اسلام قبول کر لیں پھر وہ تمہارے اسلامی بھائی ہوں گے، اور اگر اسلام قبول نہ کریں تو تم اللہ عز و جل کی مدد طلب کرتے ہوئے ان سے جہاد کرنا۔ جب لشکر چل پڑا تو مسلمانوں نے بلند آواز سے یہ دعا دی کہ خدا سلامت رکھے اور کامیاب واپس لائے۔ یہ مقامات مقدسہ، یہ مقامات
چلتے ہیں حضرت عبداللہ بن رواحہ، حضرت جعفر طیار اور حضرت زید بن حارث رضی اللہ عنہ کے مزارات کی طرف، اور آپ دیکھیں کہ وہ جید صحابہ جو میرے آقا کے کتنے قریب تھے، وہ اس جنگ میں جنہوں نے جام شہادت نوش فرمایا، اللہ کے لیے اپنی جان قربان کر دی، ان کے مزارات کا دیدار بھی کروائیں گے، اور پھر اس جنگ میں آگے کیا ہوا یہ آپ کو بتائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس وقت ہم جہاں موجود ہیں، شیخ بتا رہے ہیں کہ یہاں پہلے مزار ہوا کرتا تھا، اب یہ نہیں پتا کہ کس کی قبر ہے، اور یہاں ایک بڑی خوبصورت مسجد تھی، آپ اس کی محراب بھی دیکھیں گے، لیکن اب یہ شہید کر دیا گیا یہ علاقہ، لیکن یہ نشانی باقی ہے۔ تو انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں اس مبارک مقام پر کہ یہاں اللہ کے نیک بندوں نے جان نثاری کی، وہ مثال قائم کی، اپنی جانیں قربان کر دی اسلام کی سربلندی کے لیے۔ 3000 کا لشکر بمقابلہ 1 لاکھ کی وہ رومی فوج تھی، مگر یہاں وہ قربانی کی داستانیں رقم ہوئی، کئی صحابہ اس میدان میں شہید ہوئے۔ آئیے ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہو جائیں۔ یہ مقامات مقدسہ اللہ والوں سے ہیں جو وابستہ، ہیں مقامات مقدسہ، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے، عطرت رسول اللہ کی، یہ صحابہ سے ہیں جو وابستہ، ہیں مقامات مقدسہ۔ بڑی عجیب و غریب بات پتہ چلی ہے کہ بدھ کی رات کو، جب بدھ اور جمعرات کے درمیانی رات آتی ہے تو اس میدان میں گھوڑوں کی آواز آتی ہے، اور ایسی آواز آتی ہے کہ جیسے کوئی جنگ ہو رہی ہے۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے، عطرت رسول اللہ کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔